پہلگام اپنے پرکشش پہاڑوں، مچلتے دریاؤں، مہکتی وادیوں اور دلکش نظاروں کی وجہ سے کشمیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ اس وادی کو قدرت نے اتنی خوبصورتی سے سنوارا ہے جیسے ہر ذرہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہو، اور یہ اسی کے حسن کا جلوہ ہے کہ مسافران شوق دنیا بھر سے اس وادی کا رخ کرتے ہیں۔ اس سفر کی شروعات ہم کرتے ہیں سری نگر سے، اور یہاں سے پہلگام کا سفر شروع ہوتا ہے، جو ہر موڑ پر نئے منظر اور نئی خوبصورتی کو سامنے لاتا ہے۔ سری نگر سے پہلگام تک کا یہ راستہ محض ایک سڑک نہیں بلکہ رہنائی فطرت کی ایک جنبش ہے، جہاں ہر منظر حسن کا نیا جلوہ بن کر ابھرتا ہے، اور شاید اسی لیے ایسے راستے کبھی ختم نہیں ہوتے، یہ صرف یادوں میں بدل کر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ راستے کی خوبصورتی کو دل میں سمیٹتے ہوئے ہم بجبہاڑا کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں زندگی کی چہل پہل اور کشمیر کی دلکش فضا ہر لمحہ ایک نئی خوبصورتی کا احساس دلاتی ہے۔ اس بارونق بازار کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، سفر اور بھی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ راستہ آگے بڑھتا ہے اور ہم ایک ایسی خوبصورت جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں سڑک کے دونوں جانب سیب کے درخت نظر آتے ہیں۔ یہ خوبصورت جگہ ایپل ویلی کے نام سے مشہور ہے۔ آگے جاتے ہوئے یہ راستہ چھوٹے چھوٹے بازاروں، خوبصورت گاؤں اور دلکش نظاروں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی جب ہماری نظر دور سے ہی پہلگام کے ان پرفضا مناظر پر پڑی۔ پہلگام کی دلکش وادیوں میں داخل ہوتے ہی یہ دریا آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے، جیسے کوئی ہم سفر آپ کو راستہ دکھا رہا ہو۔ پہلگام کی ان حسین وادیوں سے گزرنے والا یہ دریا لیدر ریور کے نام سے مشہور ہے۔ آخر کار ہم پہلگام کی اس حسین وادی میں پہنچ چکے ہیں، جہاں ہر طرف قدرت اپنا حسن بکھیرتی ہے۔ پہلگام سری نگر سے تقریباً 90 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ مقام سطح سمندر سے تقریباً 7200 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ پہلگام وادی کشمیر کے ان دلکش اور عالمی شہرت یافتہ مقامات میں سے ایک ہے جو اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی، سرسبز و شاداب مناظر اور برف پوش بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ یہ حسین وادی دریائے لیدر کے کنارے آباد ہے، جس کا شفاف اور رواں پانی اس کے حسن کو اور بھی دلاویز بنا دیتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت نہایت خوشگوار اور سکون بخش ہوتا ہے، جو سیاحوں کے لیے ایک بہترین اور سکون بخش تفریحی مقام فراہم کرتا ہے۔ پہلگام کو سیاحت کے اعتبار سے کشمیر کا ایک نہایت اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سیاح فطرت کے ان مسحور کن اور دل آویز مناظر سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ پہلگام کے ان حسین وادیوں میں کئی بھارتی فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے۔ بجرنگی بھائی جان اور جب تک ہے جان جیسے فلموں کے کچھ مناظر یہاں فلمائے گئے، جنہوں نے اس جگہ کی شہرت کو اور بڑھا دیا۔ اگر آپ قدرتی حسن، سکون اور ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پہلگام ایک بہترین مقام ہے۔ یہ جگہ نہ صرف آنکھوں کو سکون دیتی ہے بلکہ دل و دماغ کو بھی تازگی بخشتی ہے۔ پہلگام کی اس دلکش خوبصورتی کو
قریب سے محسوس کرنے کے بعد ہم بیتاب ویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش کی بوندا باندی نے موسم کو اور بھی رومانوی اور دل نشیں بنا دیا، اور قدرتی مناظر کی خوبصورتی کو جیسے نیا رنگ مل گیا ہو۔ راستے میں پھیلی ہریالی، بہتی پانی کی مدھم آوازیں اور بادلوں میں چھپی پہاڑی چوٹیاں سفر کو ایک خواب سا منظر عطا کرتی رہی۔ قدرت کے ان حسین نظاروں سے گزرتے ہوئے ہم بیتاب ویلی پہنچ گئے۔ یہ دلکش وادی انسان کو پہلی ہی نظر میں اپنے سحر میں لے لیتی ہے۔ بیتاب ویلی پہلگام سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک نہایت دلکش وادی ہے۔ یہ وادی اپنے سرسبز گھاس، بلند و بالا پہاڑ اور شفاف ندی نالوں کی وجہ سے سیاحوں میں بے حد مقبول ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور فطرت کی ہم آہنگی محسوس ہوتی ہیں، جو دل و نگاہ کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ہم کچھ دیر اس بہتی ہوئی ندی کے کنارے بیٹھ گئے، جہاں پانی کی مدھم روانی ایک نرم ترنم کی طرح فضا میں بکھر رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی جنبش یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے فطرت خاموشی کے پردوں میں کوئی دلاویز نغمہ سنا رہی ہو۔ یہ وہی دلکش مقام ہے جہاں مشہور بالی ووڈ فلم بیتاب کی شوٹنگ کی گئی تھی، اور اسی فلم کی وجہ سے اس وادی کو بیتاب ویلی کا نام ملا۔ اس حقیقت نے اس جگہ کے حسن کو مزید رومانوی اور یادگار بنا دیا۔ ہم کچھ اور دیر اس حسین وادی کی آغوش میں ٹھہرنا چاہتے تھے، مگر بارش تھی کہ مسلسل اپنی نرم بوندوں کے ساتھ فضا کو بھگوئی جا رہی تھی۔ موسم کی خنکی اب شدت اختیار کر چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں وادی کی خاموش فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی اداسی بکھیر رہی تھی۔ آخرکار ہم نے ان دل نشین لمحوں، بہتی پانی کی ترنم اور قدرت کی اس پرسکون حسن کو دل میں سمیٹا اور ایک خاموش سی خواہش کے ساتھ بیتاب ویلی سے واپس پہلگام کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوبارہ اسی روڈ پر سفر کرتے ہوئے ہم پہلگام پہنچ گئے تو بارش اپنی پوری رعنائی کے ساتھ جاری تھی۔ اس بھیگی ہوئی فضا میں ہم نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور آرو ویلی کے سفر کا آغاز کیا۔ پہلگام سے آرو ویلی کا یہ سفر 12 کلومیٹر کا ہے۔ یہ سفر صرف راستوں کا نہیں تھا، یہ احساس تھا جو ہر قدم کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بارش کی بوندیں جب شیشے پر خاموشی سے بکھرتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان اپنے دل کی ساری کیفیت زمین پر اتار رہا ہو۔ ان بھیگی ہوئی وادیوں میں سفر کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے فطرت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے سحر میں قید کر رہی ہو، اور دل بے اختیار یہ محسوس کرتا ہے کہ سکون شاید انہی خاموش راستوں میں کہیں پوشیدہ ہے۔ دور بادلوں میں چھپے پہاڑ ایسے لگتے ہیں جیسے فطرت نے اپنی خوبصورتی کو خاموشی کی چادر میں چھپا لیا ہو۔ آرو ویلی کی طرف بڑھتا ہوا یہ راستہ بادلوں کی گہری آغوش میں چھپا ہوا تھا، جیسے ہر قدم ہمیں کسی خواب کے اور قریب لے جا رہا ہو۔ اس سفر کو پورا کرنے کے بعد ہم آرو ویلی پہنچے، جہاں ہر منظر جیسے ایک خاموش سا خواب بن کر سامنے آ گیا ہو۔ پہاڑوں کی آغوش میں چھپی یہ جگہ اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ چاروں جانب گھنے جنگلات، خاموش اور پرسکون ماحول، ایسا لگتا ہے جیسے انسان فطرت کے بالکل قریب آ گیا ہو۔ آرو ویلی کی اس دلکش وادی میں
کچھ لمحے گزارنے کے بعد بارش اور شدید سردی کی وجہ سے ہم واپسی کا رخ کرتے ہیں، مگر جاتے جاتے اس کی خوبصورتی کو اپنی یادوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار جب ہم یہاں آئیں گے تو آپ کو یہ جگہ اور بھی بہتر انداز میں دکھائیں گے، کیونکہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے۔ آرو ویلی کی یہ دلکش وادی ہر بار ایک نئے سیر کے ساتھ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ مختصر سا مگر یادگار سفر اپنی خوبصورت یادوں کے ساتھ ختم ہوتا ہے، مگر دل میں اس وادی کی مہک ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔